ویلکم جی، میں ہوں محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹریول اینڈ ٹیل۔ ٹریول اینڈ ٹیل ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جس میں میں مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہوں، مختلف جگہوں کا سفر کرتا ہوں اور اس کی ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ نہ صرف آپ میرے ساتھ انجوائے کر سکیں بلکہ اگر آپ کو اس جگہ کا سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ معلومات آپ کے کام آئیں۔ میں اس وقت ہوں ساہیوال میں اور میرا آج کا جو سفر ہے وہ ساہیوال سے پاک پتن شریف کا سفر ہے۔ میں نے اپنے سفر کا جو آغاز ہے یہ پاک پتن چوک ساہیوال سے کیا ہے۔ ساہیوال جس کا پرانا نام منٹ گمری تھا اور یہ نیشنل ہائی وے 5 کے اوپر ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اور بڑا مشہور اور اہم شہر ہے۔ اس کے جو منٹ گمری بسکٹ بڑے مشہور ہوتے تھے تاریخ میں، اور منٹ گمری جیل بھی بڑی جو ہے نا مشہور تھی، کیونکہ یہ ایک انگریز کا بسایا ہوا شہر تھا۔ یہاں سے پاک پتن کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 48 کلومیٹر ہے۔ ویسے تو ون وے روڈ ہے، لیکن روڈ انڈر کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے ایک سائیڈ جو ہے تو 2 وے ٹریفک ہی روڈ کی دوسری سائیڈ پہ چلے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے پاک پتن جو ہے وہ بڑا تاریخی اور مشہور شہر ہے وہ بھی، اور اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ قابل احترام صوفی بزرگ اور شاعر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ پاک پتن جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور دو الفاظ پاک اور پتن سے مل کے بنا ہے۔ پاک کا مطلب جو ہے وہ خالص اور پتن کا مطلب شہر، اور شریف جو ہے اس کو کیونکہ پاک پتن شریف کہا جاتا ہے، شریف اس کا ایک اعزازی لقب ہے جو کہ صوفی بزرگ کی وجہ سے پاک پتن کو دیا گیا ہے۔ پاک پتن شریف کی جو تاریخ ہے یہ صدیوں پرانی ہے۔ شہر اور اس کے آس پاس جو ہے آثار قدیمہ کے بڑے جو ہے نا مقامات ہیں، اور کچھ شواہد بھی اس طرح کے جو ہے نا تہذیب کے ملے ہیں کہ یہ بہت پرانا شہر ہے۔ تاہم اس کی جو اہمیت ہے وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی وجہ سے ہی ہے۔ ساہیوال سے پاک پتن کا جو راستہ ہے اس کے اوپر جو مین ٹاؤنز آتے ہیں ان کے اندر جو ہے ساہیوال سے پہلے تو آپ جب سفر شروع کرتے ہیں تو بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہائی وے کے اوپر موجود ہیں، تاکہ نہ صرف شہر کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں بلکہ جو آس پاس کے اور نواح کے جو علاقے ہیں وہاں کے طالب علموں کو بھی اسکول کالج تک رسائی میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ کچھ فیکٹریاں بھی ہیں، چھوٹے موٹے کارخانے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ۔ تو جو ہی جو ساہیوال کا جو ہے نا شہری قرب ختم ہوتا ہے تو پھر مین سفر شروع ہوتا ہے ہائی وے کے اوپر، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی ایک سائیڈ ٹھیک ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے نا اس کے اوپر کنسٹرکشن اور ریپیئرنگ ورک چل رہا ہے۔ بہرحال ساہیوال کی شہری حدود ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلا ٹاؤن آتا ہے مین، اسے جہان خان ساہیوال کہتے ہیں۔ اس کے بعد نور پور پاک پتن نام کا ایک ٹاؤن آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آدھے سفر کے بعد تقریباً جو ہے نا ملکہ ہانس نام کا ایک قصبہ آتا ہے، جس کی کہ تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ ملکہ ہانس کے بعد اڈا چانوٹ نام سے ایک آتا ہے اور پھر آپ پاک پتن پہنچ جاتے ہیں۔ ملکہ ہانس جو ہے یہ ہیر وارث شاہ کے جو ہیر کے موجد جو ہے یا ہیر کے جو لکھاری، ہیر کی تخلیق جو ادبی طور پہ کرنے والے لکھنے والے جو تھے، وارث شاہ عظیم پنجابی شاعر، یہ ملکہ ہانس ان کی وجہ سے مشہور ہے، کیونکہ ملکہ ہانس کے اندر جو ہے وہ ایک مسجد کی امامت کرتے تھے اور وہ مسجد ابھی تک قائم ہے، اور اس چیز کی بھی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ جو ہیر شاید تاریخی طور پہ وہ واقعی ایک کردار ہو، لیکن اس کے اندر جو جان ڈالی ہے وہ وارث شاہ جو صوفی شاعر ہیں انہوں نے اپنی شاعری سے ڈالی ہے۔ تو وہ
ملکہ ہانس کے اندر ایک مسجد جو ہے اس میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور اسی اپنے عرصے کے دوران انہوں نے ہیر لکھی، اور وہ ہیر وارث شاہ کے نام سے مشہور۔ وارث شاہ نے اپنا جو کلام ہے وہ پنجابی زبان میں ہی لکھا۔ ان کے جو چند مشہور اشعار ہیں ان میں ایک ہے، نہ عادتاں جاندیاں نے بھاویں کٹیے پوریاں پوریاں جے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عادتیں نہیں جاتی، چاہے جو ہے نا بالکل ذرا ذرا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وارث شاہ فقیر دی عقل کتھے، اے پٹیاں عشق پڑھائیاں ہیں۔ مطلب کہ وارث شاہ فقیر کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، یہ ساری جو پٹیاں ہیں یہ عشق نے پڑھائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے، اج آکھاں وارث شاہ نو کتھوں قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ بہرحال اگر آپ کو پسند ہو ان کی شاعری، آپ ہیر بھی سن سکتے ہیں، اور نیٹ کے اوپر ان کی شاعری پنجابی میں موجود ہے، اب وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ بہت اعلیٰ معیار کی شاعری ہے، بہت کمال کی شاعری ہے، اور کیونکہ صوفی بزرگ تھے تو آپ اس کو عشق مجازی یا عشق حقیقی دونوں طرف ان کی شاعری کو لے کے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ صوفی بزرگ تھے تو انہوں نے یہ سارا کچھ عشق مجازی میں لکھا، کچھ لوگ اس کو دنیاوی میں لے آتے ہیں۔ بہرحال ان کی شاعری جو ہے کافی رمز کی باتیں بھی ہیں، کافی عشق مشوقی والی شاعری بھی ہے، تو یہ سارا کچھ چلتا ہے اس کے اندر۔ بہرحال ہمارا سفر اس کے ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے۔ آس پاس جو ہے وہ خوبصورت لہلہاتے کھیت ہیں، گندم جو ہے وہ پورے جوبن پہ ہے۔ یہ کیونکہ ابھی جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور سردیاں ہیں، اور اس وقت تو سورج بھی پوری آب و تاب سے نہیں نکلا ہوا، اور ہلکی پھلکی دھند بھی ہے باہر، تو بڑا اس علاقے کے لیے بڑا یہ اچھا اور سہانا موسم ہے۔ اچھا، آپ جو ہی ساہیوال سے نکلتے ہیں اور لگ بھگ آدھا سفر اپنا پاک پتن کی طرف کر لیتے ہیں، تو جو درختوں کی سچویشن ہے اور جو لینڈسکیپ ہے اور جو آپ کو وائبز آتی ہیں، وہ جیسے صحرا کی سفر میں آتی ہیں اس طرح کی وائب آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ شاید یہ ہے کہ پاک پتن اور اس سے آگے بہاول نگر اور پھر سارا صحرا ہے، چولستان سٹارٹ ہو جاتا ہے آگے، شاید اس کی یہ وجہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے مطلب کنفرم نہیں ہے، لیکن شاید پہلے پاک پتن تک ہی صحرا ہو۔ تو یہ جو ہے نا اس علاقے میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا وہ روڈ سائڈ کے اوپر آپ کو مسجدیں بہت کم نظر آئیں گی۔ جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کو باقی تو پورے پنجاب میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، ایون کے پی کے میں آپ کو مسجدیں بے تحاشا مل جاتی ہیں، ہر روڈ کے اوپر ہر 10 قدم کے اوپر مسجد ملتی ہے الحمدللہ۔ لیکن اس روڈ کے اوپر سفر کرتے ہوئے اس ایریے میں مجھے مسجدیں جو ہیں وہ بہت کم نظر آئی ہیں، اور جو مسجدیں موجود بھی ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ وضو کرنے کا نظام یا واش روم کا نظام اور یہ سارا یہ بڑا جو ہے نا مختصر اور بڑا نومینل سا ہے۔ ویسے تو واش رومز جو ہیں وہ بڑے غلیظ قسم کی جگہ بنی ہوتی ہے مسجدوں میں، اور پبلک جو جتنے بھی ہوتے ہیں کوئی صفائی کا خیال نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ اس ایریے میں تو خاص طور پہ ہیں ہی نہیں، اگر ہیں بھی تو بہت ہی برے حالات ہیں اس کے۔ لیکن اوورآل جو ہے سفر تو اچھا ہے، درخت کم ہے، روڈ سائڈ کے اوپر آپ کو اس ایریے میں بہت کم درخت نظر آتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا ٹف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو ٹریفک 2 وے چل رہی ہے، اگر 1 وے ٹریفک ہو جائے تو سفر بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ پاک پتن شریف جو ہے اس کی طرف اندرون ملک اور بیرون ملک سے جو بابا فرید الدین گن شکر کے پیار کرنے والے، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اس دور دراز سے سفر کرتے ہیں، اور
خاص طور پہ جو ان کا عرس مبارک ہوتا ہے اس کے اوپر لوگوں کا تانتا بندھا ہوتا ہے، اور وہ محرم جو ہے 10 محرم کو ان کا جو ہے عرس مبارک ہوتا ہے، اس کے اوپر بے تحاشا لوگ جو ہے پاک پتن کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ پاک پتن میں جو ان کے عرس کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور بھی یہاں پہ انہوں نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے ان کے دربار کے اوپر، اس میں یہ ہے کہ ایک بہشتی دروازہ نام سے ایک دروازہ بنایا گیا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اگر آپ اس دروازے کے اندر سے گزر جائیں تو وہ جنت کا کیونکہ دروازہ ہے تو بس پھر آپ کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہی ہو جاتی ہے ایک قسم کی۔ یہ اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہوگا، کچھ کو نہیں، بہت بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے پاک پتن کا سفر کرتے ہیں، بڑی صعوبتیں اٹھاتے ہیں، اور اپنے اعمال نیک کرنے کی بجائے، اپنا برتاؤ اچھا کرنے کی بجائے، لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا کرنے کی بجائے، جھوٹ سے پرہیز کرنے کی بجائے جو ہے وہ جو اس بہشتی دروازہ ہے اس کے اندر سے گزرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور بے تحاشا صعوبتیں اٹھا کر، مشکلات اٹھا کر اس بہشتی دروازے میں سے جو ہے نا گزرنا پسند کرتے ہیں اور گزرتے ہیں۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اگلے جہان میں ان کے ساتھ یا ہم سب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ ایک ریت ہے یہاں کی پاک پتن کی، تو اس کے لیے بے تحاشا لوگ سفر کرتے ہیں پاک پتن کا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پاک پتن شہر جو ہے وہ روایتی پنجابی شہر ہے، اور اس میں بہت پرانے جو ہیں وہ گھر بھی ہیں، نئے گھر بھی ہیں، اور پنجابی جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ بڑی بھرپور لائف گزارتے ہیں، تو اس کے لیے بھرپور قسم کے بازار ہیں، بڑی سہولتیں، اچھی ہر چیز ہے یہاں پر شہر کے اندر جو ہے، اور آپ کو ہوٹلز وغیرہ رہنے کے لیے بڑے اچھے مل جاتے ہیں، کھانے اور پکوان بڑے زبردست ہوتے ہیں، اور ادھر کی ایک مشہور جو چیز ہے وہ کڑھائی گوشت جو ہے، ایک گونگے کا ہوٹل مشہور ہے، وہاں کی کڑھائی بہت مشہور ہے اور بڑے لوگ وہ پسند کرتے ہیں کھانا، میں نے بھی کھایا ہے، وہ اچھی بناتا ہے ڈیفینیٹلی۔ اور پاک پتن شریف جو ہے وہ اس روحانی اہمیت کے علاوہ اور ثقافتی اہمیت کے علاوہ جو ہے وہ زرعی پیداوار کے حوالے سے بھی کافی فیمس ہے۔ اس میں گندم، کپاس اور گنا جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ بویا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ کافی وابستہ ہیں، تو اگر گنا، کپاس اور جو ہے وہ گندم بوئی جائے گی تو پھر اسی سے حوالے سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کپاس کے لیے جو ہے نا فیکٹریاں، اور گنے کے لیے شوگر میلز، اور جو گندم ہے اس کے لیے فلور میلز لگتی ہیں، اور لوگوں کا جو ہے نا کاروبار چلتا ہے اور روزی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے سب کا۔ تو پاک پتن شریف جو ہے وہ تاریخ میں بھی بڑا مشہور ہے، روحانیت میں بھی اور ثقافت میں بھی، اور یہ بڑا بھرپور شہر ہے۔ راستہ بھی بہترین آپ کو مطلب نظر آ ہی رہا ہے، ٹو وے ہے، لیکن جو ایک سائڈ چل رہی ہے وہ کافی بہتر حالت میں ہے۔ باقی روڈ سینس تو جیسا آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے پورے پاکستان میں جو لوگوں کے اندر ہے وہ روڈ سینس یہاں پہ بھی ہے۔ ہیلمٹ ہم نے یوز نہیں کرنا، انڈیکیٹر کا استعمال نہیں کرنا، جہاں سے دل چاہے گا مڑنا ہے، ہماری اپنی سڑک ہے، تو یہ اس چیز کو تو مطلب کوئی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو روڈ سینس بہتر ہو یا وہ خود کو اور لوگوں کو جو ہے نا وہ محفوظ رکھتے ہوئے سفر کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ وہی حالات ہیں باقی جگہوں والے بھی۔ یہ گندم جہاں جہاں بھی سائیڈ میں آتی ہے بڑا لش گرین ایریا ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ سورج تیز نہیں نکلا ہوا تو اس وجہ سے بھی آنکھوں کو بڑی بھاتی ہے وہ، تو بیچ میں کچھ جگہ ویران آ جاتی ہے، پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی نہ کوئی چھوٹا قصبہ یا علاقہ یا گاؤں آ جاتا ہے اور اس کے جو شہری آثار ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ پاک پتن جو ہے یہ جو سرحدی علاقے بہاول نگر، ہارون آباد
اور اس طرح کے سارے جو آگے ہیں ان کو پنجاب کے ساتھ ملانے کے لیے درمیان میں ایک بڑا شہر جو آتا ہے وہ پاک پتن ہی ہے۔ اس کے علاوہ پاک پتن جو ہے وہ ہر طرح کی تعلیمی سہولتیں یہاں پہ ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، اور کافی نامی گرامی لوگ بھی یہاں سے جو ہے نا پاکستان میں مختلف جو ہے وہ شعبوں میں آئے ہیں۔ کافی رچ جو ہے نا کلچر ہے پاک پتن کا، کافی سے زیادہ اچھے لوگ ہیں یہاں پر، بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، بڑے مہماندار ہیں، دوسروں کا خیال کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ کیکر کا درخت جو ہے وہ روڈ کے سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیکر کافی زیادہ ہے، اور کیکر نیچے جو صحرائی کیکر ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ یہ کھجوریں آپ کو بے تحاشا یہاں پہ نظر آئیں گی، جو کہ کھجوریں بھی صحرا کی ہی ایک نشانی ہے، کیونکہ ان کو صحرائی ایٹماسفیئر ہی سوٹ کرتا ہے، تو کھجوریں بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پہ۔ یار آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں۔ اور مجھے کائنڈلی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ میرے روڈ ٹرپس آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو یہ میں کنٹینیو کروں گا، اگر آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں ان کو ڈسکنٹینیو کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اب میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ مختلف شہروں کے ولاگز جو ہے نا وہ شیئر کروں، اور مختلف جگہوں کا وزٹ کر کے ان کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا شروع کر دوں۔ تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، جلدی آپ کو جو ہے نا ولاگز ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو ابھی آج کے سفر کا ہمارا اختتام قریب آ رہا ہے، پاک پتن کی جو شہری حدود ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو آخر میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں آگے تقسیم کرنے کا ہمت و حوصلہ دے، اور آپ کو کامیابیاں دے، ہم سب کو کامیابیاں دے اللہ پاک۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔